السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ ایک نئی صبح کے ساتھ اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ قانونی ٹی وی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ جب تک آپ سے بات نہ ہو نا، مزہ نہیں آتا، یقین کرو۔ سب سے پہلی جو یہ مارننگ والی ہے نا پروگرام ہمارا، اس میں تو بہت ہی مزہ ہوتا ہے، فریش۔ دیکھیں، میں بھی آپ کو فریش لگ رہا ہوں، ناشتہ ڈبل انڈے کا کر کے۔ آپ بھی فریش ہیں، ہم سب فریش ہیں، فریش رہنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ چاہے دال روٹی کھائیں، جو مرضی کھائیں، یہ ذہن میں تھوڑا سا بٹھانا پڑتا ہے۔ پریشانی آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن آپ جو ہے وہ کریں۔ آج جو میرے پروگرام میں ایک وہ ایوان عدل ہے، ہماری جو لوور کوٹ ہے ایوان عدل، وہاں پہ میرا ایک پروگرام ہے۔ میرا تو نہیں ہے پروگرام، تو کشمیر لائر فورم کا ہے، اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ کروا رہی ہے لاہور میں، تو وہاں میری سپیچ ہے۔ یاسین ملک جو کشمیری رہنما ہمارے گرفتار ہوئے ہیں اور ان کو سزا ہوئی ہے، اس حوالے سے، تو اس حوالے سے میں ایک ربائی بھی سناتا ہوتا ہوں، تو وہ بھی میں نے آپ کو سنانی ہے، اور باقی جو خبریں ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتانی ہیں، اور رانا ثناء اللہ کے حوالے سے ہیں، عمران خان کے حوالے سے ہیں، ہمارے نون لیگ کی جو حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے وہ ہے۔ تو ہمارے حساب سے تو بھائی ہر ویڈیو بڑی اہم ہوتی ہے، بڑی ضروری ہوتی ہے، اور بڑی امپارٹنٹ ہوتی ہے۔ تو آج جو کشمیر میں نے تقریر کرنی ہے نا، اس کے لب لباب میں آپ کو شعر کی صورت میں یہ بتا دیتا ہوں۔ آپ بھی بے شک جو دوسرا مصرع ہے میرے شعر کا، وہ آپ بھی بول سکتے ہیں۔ وہ کچھ اس طرح ہے انڈیا کو سنانے کے لیے کہ ہٹ دھرم ہے تو مان یا نہ مان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ چھوڑ دے ظلم اور بن جا تو انسان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ عمران ہو، نواز ہو، یا ہو منصف آوان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ کشمیریوں کو سلام۔ اس بیچاری جو اس کی بیوی ہے یاسین ملک کی، منتیں کرتی رہی عمران خان کی کہ عمران خان خدا کے لیے 25 تاریخ کو جو ہے نا وہ نہ کرو اپنا لانگ مارچ، ایک دن آگے کر لو، کیونکہ یاسین ملک کو آج ہونی ہے، تو ہم نے کشمیر کے حوالے سے ہم نے احتجاج کرنا ہے، انڈیا کی مذمت کرنی ہے، سارا کچھ کرنا ہے۔ اس دن ہمارے وکلاء بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یار کیا ہوتا اگر یہ وہ رو کے اس نے التجا کی ہے، جو یاسین ملک کی بیوی ہے مشال اور اس کی بیٹی، دونوں نے، عمران خان آج ایک دن کے لیے پوسٹ پون کر دو۔ لیکن وہ کوئی اس نظریے کا ہے، وہ اس نظریے کا ہوتا تو کشمیریوں کے لیے کچھ کر نہ لیتا، جیسے اپنا ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے، جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے نا، ویسے یہ تڑپ رہا ہے اقتدار سے باہر نکلا ہے، تو اس کے لیے کیا کہ جی تسی 5 منٹ دی خاموشی اختیار کرو۔ میں بے شرم کہنے لگا تھا، لیکن میں کہوں گا نہیں۔ اور جب اس کو شہباز شریف صاحب نے غیرت دلائی تھی کہ بھئی انہوں نے آئین میں ترمیم کر دی ہے، کشمیریوں کو غلام بنا رہے ہیں، وہاں ان کو پراپرٹی خریدنے کا موقع دے دیا گیا ہے، وہاں پہ نسل کشی ہو رہی ہے، آپ کچھ کریں، تو کہتا ہے میں کیا کروں، میں انڈیا سے جنگ لڑ لوں؟ یہ اس کے الفاظ تھے۔ اس کو کوئی سیاسی بیان بازی کرنی ہی نہیں آتی۔ آپ تقریر سن لیں، کل بجٹ پہ تقریر کی ہے شہباز شریف صاحب نے، قسم سے لگ رہا تھا کوئی اکانومسٹ جو ہے نا بات کر رہا ہے، اس کو سارا اس کا نالج تھا۔ یہ صبح اٹھتا ہے 12 بجے اٹھتا ہے، نشہ کر کے سوتا ہے، اٹھتا ہے، اور اس کو جو بتا دیا جاتا ہے کان میں کہ تم نے یہ کہنا ہے وہ کہتا ہے، اور پھر کہتا ہے یہ نواز شریف چور ہے، زرداری چور ہے، شہباز شریف چور ہے، حمزہ شہباز چور ہے اور ڈاکو ہے اور یہ ہے وہ، یہ کر کے تو اس کی بات ختم ہو جاتی ہے۔ وہ تو اپنی بات اور کوئی کرتا ہی نہیں۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا یار شاباش دیں ان یوتھیوں کو جو 4 سال سے بھی پہلے سے ایک ہی تقریر سن رہے ہیں، اور وہ تقریر سن کے تو پھر ایسے ایسے کرتے ہیں، اس میں کوئی کام کی بات نہیں ہوتی۔ اور اس موصوف کا یہ ہے کہ گنتی تک اسے نہیں آتی، کہتا ہے 1600 187،
جو لکھا ہوا تھا نا 16,187، اس کو کہتا ہے 16,187، 2 دفعہ اس نے یہ کہا ہے، یعنی کہ اس کے علم کا یہ حال ہے۔ اور باقی بھی سارا یار اناڑی تھا نا، نواز شریف کہتا رہا ہے کہ اناڑی کو خدا کے لیے ووٹ نہ دینا، یہ ملک تباہ کر دے گا۔ یہ مجھے نواز شریف کی تقریریں یاد ہیں، ایسے ہی ہوا ہے۔ اب ہم کیا کریں جناب، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم نے گر عرض کی تو شکایت ہوگی۔ اور آپ جو باتیں کرتے ہیں نا، اس حوالے سے شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ چلیں جی، آج رانا ثناء اللہ کے خلاف جو ایف آئی آر ہوئی تھی، کیا ہوئی تھی پتہ ہے؟ جو انہوں نے جی شدرہ میں اور ادھر پولیس والوں کے ذریعے رکوایا ہے نا دھرنا، وہ رانا ثناء اللہ کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے۔ حد ہو گئی ہے، اس سے اندازہ لگا لیں میری باتوں کا کہ جو ایف آئی آر رانا ثناء اللہ نے ان کے اوپر کرنی تھی، رانا ثناء اللہ کے اوپر ایف آئی آر ہوئی اور پرچے کا آرڈر ہو گیا تھا۔ وہ سیشن جج نے آرڈر کر دیا تھا کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف پرچہ کرو، اور اب وہ ہائی کورٹ گئے ہیں کہ جی یہ پرچہ نہیں بنتا اور اس کو ختم کریں۔ رانا ثناء اللہ گیا ہے اور وہ وہاں سے آج سسپینڈ ہوا ہے، صرف ابھی اس کے لیے رپورٹ منگا لی گئی ہے۔ تو ان کی کارکردگی کا حال یہ ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، جلوس انہوں نے نکالا، پولیس کو لاٹھیاں انہوں نے ماری، ڈنڈے سوٹے انہوں نے، آگ انہوں نے پولیس کی وینوں کو لگائی، بیان ان کے پہلے موجود ہے کہ خونی جلوس ہوگا اور یہ ہوگا وہ، تو ایف آئی آر ہوئی ہے رانا ثناء اللہ پہ۔ ہائے اوئے قانونی ٹیم نون لیگ کی، میں صدقے جاؤں تمہارے اوپر، صدقے جاؤں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی یہ اوپر سے ہدایات ہیں کہ کچھ نہ کریں یار ان کے خلاف۔ ٹھیک ہے پھر بھگتو، کہندے ہور چوپو، پھر چوپو تسی گنے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے، یقین کرو آپ کو بھی افسوس ہو ہوگا کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر الٹا پرچہ ہو گیا شاہدرہ کا۔ دہشت گردی انہوں نے کی ہے، آئین کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے، دفعہ 144 کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے، لیکن ایف آئی آر ہوئی ہے رانا ثناء اللہ کے اوپر، ہو گئی ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جی ہم جو کہتے ہیں نا کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم نے گر عرض کی تو شکایت ہوگی، ہے کہ نہیں؟ ہاں اب ہم کیا کریں سر جی، ہم تو ان کے مشیر بنے ہوئے ہیں۔ کوئی لوگ ہمیں چمچہ کہہ دیتے ہیں، کڑچھا کہہ دیتے ہیں کہ منصف تم نون لیگ کے بڑے چمچے ہو، کڑچھے ہو، تو لیکن آپ کی بات نہیں مانی جاتی۔ مانی جاتی ہے، مجھے پتہ ہے مانی جاتی ہے، لیکن بعد میں مانتے ہیں۔ اب جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ مفتاح اسماعیل کی تھوڑی سی سرزنش ہونی چاہیے کہ جب اس نے پٹرول کی قیمت بڑھائی دونوں دفعہ تو ساتھ ایک کہکا بھی لگایا۔ اور خدا کے لیے لوگوں نے اس خبر کو قیامت کی خبر سن کے تو وہ کیا ہے کہ یہ قیامت والی خبر ہے، یہ جو انہوں نے لگائی ہے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب کچھ نہیں، یہ ایسی بات ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے آپ کو۔ قیمتیں بڑھا رہے ہیں، لوگوں کے لیے یہ قیامت کی خبر تھی۔ اور دیکھیں نا کل وہ کرائے بھی بڑھ گئے ہیں، 40% کرائے بڑھ گئے ہیں کل۔ تو یہ معمولی بات ہے، آپ ہنس کے کر رہے ہیں۔ جو میں کہتا ہوں کہ ہنس ہنس کے میرے قتل کی باتیں ہیں، کرتے ہیں وہ ایسے گویا نہ کریں گے۔ وہ قتل کر رہا ہے اور ہنس کے کر رہا ہے، اس کے اوپر پوچھنا نہیں چاہیے، اس کے اوپر اس کو جواب پوچھنا چاہیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل میرے حساب سے فیل ہے، اور یہاں پہ اسحاق ڈار کو بلانا چاہیے۔ مشکل وقت میں اسحاق ڈار صاحب آؤ، آپ بھی میری ویڈیو دیکھتے ہیں، میں آپ کو ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں، پاکستان کے لیے آؤ۔ کوئی بات نہیں، اگر کوئی آپ کی ضمانت ہو جائے گی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کی ضمانت ہو جائے گی، آپ کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہاں ایک بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ یہ کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ تقریباً 1.5 لاکھ ہونے والے ہیں، 400 باقی ہیں، تو کل تک میں چاہتا ہوں، یا چلیں سنڈے تک چاہتا ہوں کہ 1.5 لاکھ ہو جائے، اور پھر ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے آپ کے ساتھ۔ اور میں نے کدھر سیلیبریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟
چینل کو سبسکرائب کریں, لائک اور شیئر تو آپ کرتے ہی رہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. گاڈ بلیس یو.